الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنے کچھ انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا اور کس طرح اللہ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کو نوازا اور کیا کیا سزائیں اللہ نے اپنے جھٹلانے والے اور پیغمبروں کا انکار کرنے والے ان کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے کیا کیا سزائیں دیں، اللہ نے ان کو بیان فرمایا تھا۔ اب یہ سورت کا اختتام ہے، سورہ صافات کا آخری حصہ ہے یہ۔ اس حصے کے اندر اللہ نے اس عقیدے کا انکار کیا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، خاص طور پر کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، جاہلانہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا کی بیٹیاں فرشتے ہیں نعوذ باللہ، تو بتاؤ ان کی مائیں کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے جنات یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ نے ان آیات میں اسی عقیدے کا رد فرمایا اور بتلایا کہ اتنا بڑا خدا، اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی قدرت کا مالک اگر وہ اپنے لیے اولاد تجویز کرتا تو کیا نعوذ باللہ بیٹیاں کرتا اور تم کو بیٹے دیتا؟ چونکہ عرب کفار مکہ اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ طاقت اور ہمت میں عورت کے نسبت ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو لڑکیاں بیٹیاں بنا لیا اور تم اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو، یعنی اگر اللہ کا انتخاب ہوتا
یا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اتنا بڑا خالق اپنے لیے اولاد کو تجویز کرتا تو کیا بیٹیوں کو کرتا جو کمزور ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازتا؟ اللہ نے فرمایا یہ من گھڑت بات ہے، اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ محمل سی بات ہے، نہ تو اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو رشتوں سے پاک ہے، نہ اللہ کو جنات کی ضرورت ہے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے کہ اللہ فرشتوں کو اولاد بنائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جنات سے ان کی حقیقت پوچھ لو، تم کہتے ہو کہ وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ، تو پوچھ لو جنات ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جنات چاہے جتنی بڑی طاقت کے مالک ہوں، اللہ کے پاس قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ اگر نافرمان ہوں گے تو پکڑ دھکڑ کے ساتھ لائے جائیں گے اور گرفتار کر کے لائے جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ اگر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ایسا بھی نہیں۔ فرشتے یہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ تو فرشتے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ جیسے ہی اللہ کسی بات کا حکم دیں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے صف باندھے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جو حکم ملے وہ پورا کریں، زبان سے اللہ کی تسبیح اور ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور نہ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہے نہ جنات کی، اور نہ اللہ کی خدا کی خدائی میں اللہ کی مخلوق کو کچھ دخل ہے۔ اس بات کو اللہ نے ان آیات میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ اے مخاطب، اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے آئے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وإنہم لکاذبون اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ اے پیغمبر، آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنا دیا تھا تو کیا تو دیکھ رہا تھا؟ اللہ نے طنز کے طور پر کہا کہ جب اللہ نے تم کہتے ہو کہ بیٹیاں بنایا فرشتوں کو تو کیا تم دیکھ رہے تھے بیٹی بناتے ہوئے؟ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں، دلیل کوئی نہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم انصاف سے کام نہیں لیتے؟ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں رکھتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا۔
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، یعنی جنات میں جو شریر ہوں گے وہ مجرم بن کر پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی جنات کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔